بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن العوف المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ جس کسی نے میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا پس لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ہے اور ان کے اجر و ثواب میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں آپ کے سامنے سلسلہ وار طریقے سے بیان کروں، جس کا رواج آج امت مسلمہ میں ختم تو نہیں کہوں گا لیکن کم ہو چکا ہے، جن کی فضیلتیں بہت بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم سب ان سنتوں پر، ان احادیث پر عمل پیرا ہوں اور ان فضائل کے مستحق بنیں۔ دین اسلام دین اخلاق بھی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے متبعین اس زیور اخلاق سے متصف ہو کر رہیں۔ جب وہ کسی سے ملاقات کریں، جب وہ کسی سے بات چیت کریں، جب وہ کسی کے ساتھ معاملات کریں، کسی کی محفل میں آئیں جائیں، ان اخلاق کا دامن ان سے کبھی نہ چھوٹے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اخلاق کا مظہر جبھی ہو سکتا ہے جب وہ ایک مسلمان، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب وہ ملاقات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو ان میں ایک اہم عنصر جو ہے، جو آج میرا موضوع بھی یہ ہے کہ مسکراہٹ، کہ وہ مسکرا کر ملتا ہے، جس سے اس کے اخلاق عیاں ہوتے ہیں۔ اور دین اسلام نے بھی ہم کو، اپنے متبعین کو اس بات پر ابھارا ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو مسکرا کر ملو۔ یہ تعلیم بھی دی ہے اور اس پر ابھارا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی آپ کسی سے ملاقات کرتے تو مسکرا کر ملتے۔ اسی لیے آپ کو بے شمار احادیث ملیں گے جو کئی صحابہ سے روایت ہیں، جنہوں نے بھی روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملاقات کی تو آپ کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا پایا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق کا اظہار مظہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کرتے تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے، ابھارتے بھی تھے کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کر ملو۔ اس سلسلے میں ہم کو سنن ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ كان ألين الناس وأكرم الناس وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا وبساما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے اور لوگوں میں سقی تھے، دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے لوگوں کے اوپر، اور لوگوں میں جب کسی سے ملاقات کرتے، آپ لوگ آ جاتے، آپ ان سے مسکرا کر ملتے، ہنس کر ملتے، آپ حشاش بشاش ہو کر ان سے ملتے۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ان کا چہرہ اترا ہوا، ہمیشہ ان کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ بجھا بجھا ہوا۔ جب بھی ملیں گے دانت پیس کر ملیں گے، اپنے بھاؤں چڑھا کر ملیں گے۔ ایسا دکھتا ہے کہ ان سے ملاقات کر کے انسان، جو دوسرا انسان ملاقات کرتا ہے، وہ بیزارگی کا اظہار کرتا ہے کہ ارے میں نے کس شخص سے ملاقات کر لی۔ ہمیشہ ان کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے لوگ نہ ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں، نہ مشورہ لینا پسند کرتے ہیں، نہ ان کی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ جو شخص مسکرا کر ملتا ہے، جو شخص حشاش بشاش ہو کر خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ ملتا ہے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، جو جائز ہنسی مذاق ہے اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے محترم سامعین کہ جب ایک انسان سامنے والے انسان سے مسکرا کر ملتا ہے تو اس کے دل کی جو ہیبت ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور مسکراہٹ کیا ہے؟ دلوں کی کنجی ہے، یہ
دلوں کی، اور دلوں کے اندر جو آپ کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا خوش دلی کے ساتھ آپ استقبال کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. جب ایک انسان دل سے مسکراتا ہے تو اس کے کیا ہے، اس کے احساسات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش ہے اور اطمینان کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے. اور جب ایک شخص بغیر مسکرائے آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ خوش ہے یا کسی غم میں ہے، کہیں پریشان ہے یا کوئی مصیبت میں ہے یا آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے. لیکن مسکرانے والا انسان ایک پر اعتماد ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، اور اسے مسکرانے سے ذہنی تناؤ بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. یقین کیجئے محترم سامعین کہ مسکرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ صرف مسکراہٹ، جب ایک آدمی مسکراتا ہے تو اس کے مسکرانے سے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، بلکہ محفل میں جتنے لوگ موجود رہتے ہیں تمام کے تمام مسکرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باہمی کشیدگی دور ہو جاتی ہے. اور مسکراہٹ ماحول کو سازگار بنانے میں ایک بہترین ہتھیار ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا ہے. ایک فطری، قدرتی اور نفسیاتی چیز ہے. لیکن محترم سامعین، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہنسنے مسکرانے سے آج کی محافل، آج کے لوگ کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیشہ اضطراب، فکر، ڈپریشن، قنوطیت میں دھستے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہیں بہت ہی پیاری عبارت پڑھی تھی، میں نے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نیم کے درخت ہمارے ہاں کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن گھروں میں، دلوں میں، لہجوں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور لہجوں میں تلخی مسکراہٹ کی جگہ لے چکی ہے، اور زبان کی مٹھاس جو ہے گم ہوتے جا رہی ہے، لیکن جسموں میں جو شوگر کی بیماری وہ بڑھتی جا رہی ہے. کسی نے بڑا ہی اچھا نقشہ کھینچا ہے یہ مثال دے کر. تو محترم سامعین، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ دوسرے مسکرائیں تو میں مسکراؤں گا. نہیں، آپ پہل کریں، آپ مسکرائیں، انتظار نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، صحابہ کی یہ سنت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تلقین بھی کی ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رعانی الا تبسم فی وجہی، کہ میں نے، وہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا، اور جب سے میں نے اسلام لایا ہے میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے چہرے پر مسکراتا ہوا پایا. اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، جو ہم کو اس پیاری اخلاق کی صفت کو اظہار کرنے کا ہم کو ابھارتی بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہاری مسکراہٹ تمہارے بھائی کے چہرے کے پہ جو خوش کر دیتی ہے، تم خوش دلی کے ساتھ اپنے بھائی سے جو ملتے ہو، وہ صدقہ ہے تمہارے لیے. اور دوسری حدیث میں جو حضرت جابر ابن عبداللہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. ہر اچھا کام کیا ہے، وہ صدقہ ہے، نیکی ہے. اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراہٹ کے ساتھ ملو، حشاش بشاش ہو کر ملو، اس کے ساتھ اچھے خوش دلی کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی کا کام ہے. اسی سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ کسی بھی بھلائی کے کام کو تم حقیر مت جانو، چھوٹا مت سمجھو، چاہے ایک مسکراہٹ تمہارے بھائی کو دیکھ کر جو چہرے پر آتی ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اسے بھی مسکراہٹ آنے کے لیے بھی تم اس کو حقیر مت جانو. تو محترم سامعین، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بھائی سے جب کبھی ملیں تو مسکرا کر ملے، جس سے آپ کے دل کے احساسات کا پتہ چلتا ہے، آپ کے روشن خیال ہونے یعنی کھلے دل کا انسان ہونے کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اور آپ کی طبیعت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.